اسلامی نظام معاشرت میں ہمارے دین نے جو ہمیں خاندانی نظام دیا ہے، اس خاندانی نظام کی اپنی برکتیں ہیں اور اپنا حسن ہے۔ جیسے جیسے ہمارا خاندانی نظام بکھرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ خاندانی نظام کے بکھرنے کے ساتھ ساتھ ہم جی تو رہے ہیں، لیکن یہ جینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں اور زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اسی خاندانی نظام میں میاں بیوی کا باہمی رشتہ ایک مضبوط بنیاد ہے، اور میاں بیوی کی اس رشتے کی بنیاد نے پورے خاندان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں گھر کی اس چھوٹی سی سلطنت میں دین نے، شریعت نے باپ کو بادشاہ کا درجہ دیا ہے، ماں کو ملکہ کا درجہ دیا ہے، اور اولاد کو ان کے حقوق کے ساتھ رعایا کا درجہ دیا ہے۔ جب بادشاہ انصاف کرے گا اور بادشاہ کے پاس پاور اور اختیارات ہوں گے تو اسٹیٹ کا نظام صحیح چلتا رہے گا۔ جب اسٹیٹ کے داخلی معاملات ملکہ کے پاس ہوں گے اور اس میں وہ مختار ہوگی، تو گھر کی اس مختصر سی سلطنت کا نظام خوش اسلوبی سے چلتا رہے گا، اور رعایا جب اپنے حقوق کے ساتھ اس سلطنت کے تمام اصولوں قوانین کو فالو کرے گی، تو پھر یہ گھر دنیا میں جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ جب کوئی بھی اپنی حدود اور اختیارات سے تجاوز کرے گا تو اس چھوٹی سی سلطنت کا نظام بگڑ جائے گا، اور اس سلطنت کا بنیادی رکن میاں بیوی یعنی بادشاہ اور ملکہ کا باہمی تعلق اور محبت ہے۔
جب یہ تعلق اور محبت مضبوط ہوگی اور اپنے اپنے حدود اور دائرہ کار میں ہوگی، تو یہ چھوٹی سی سلطنت خوشحالی کا نمونہ پیش کرے گی۔ افراتفری کے اس عالم میں میاں بیوی اگر باہم ایک دوسرے کے حقوق آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں تو ہمارا گھر امن اور خوشحالی کا نمونہ پیش کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض مقامات پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، اخلاقی لحاظ سے ہو تب، مالی لحاظ سے ہو تب، جب ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کریں گے تو اس مختصر سی اسٹیٹ کی خوشحالی اور اس کا امن قابل دید اور قابل مثال ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلے میاں بیوی کا باہمی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی تھے، مزدور پیشہ آدمی تھے، صبح سویرے گھر سے نکلتے، کوئی کام کاج مل جاتا کر لیتے اور شام کو اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی میسر ہوتا لے آتے۔ معمول یہ تھا کہ روزانہ ان کی اہلیہ انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آتی تھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ فی امان اللہ کہہ کر اپنے شوہر کو رخصت کیا کرتے تھے۔ جہاں حدیث سنا کر بیان کر کے سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں اس حدیث سے مسائل اخذ کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، یہ بھی ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ وہ روزانہ اپنے شوہر کو دروازے پر فی امان اللہ کہہ کر رخصت کیا کرتی۔ پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے ضرور آئے۔ اس سے شوہر کا حوصلہ بڑھتا ہے، شوہر کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوہر دل و جان سے دن بھر کام کرتا ہے۔ اس سے
شوہر کا موڈ اچھا ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کا ہر کام موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ موڈ اچھا ہے، کام بھی اچھا ہوتا ہے۔ موڈ اچھا نہ ہو تو انسان کا کام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ درزی نے آپ کا کپڑا سیا، کہیں ایک پائنچہ بڑا اور ایک چھوٹا کر دیا، یا ایک بازو تنگ اور دوسرا بازو کھلا کر دیا، تو آپ سمجھ جائیے کہ درزی کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اور یقیناً آج اس درزی کی گھر والوں سے کچھ تو میں ہوئی ہے، جس وجہ سے دن بھر درزی کا موڈ خراب رہا ہے۔ تو انسان کے کام انسان کے موڈ پر انحصار منحصر ہوتے ہیں۔ جب بیوی آپ کو گھر کے دروازے پر مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کرے گی تو دن بھر آپ کا موڈ ٹھیک رہے گا، کام میں دلچسپی رہے گی۔ اور اس موڈ کے ٹھیک کرنے کے لیے غیر اقوام کیا کچھ نہیں کرتی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڈ کو خوشگوار کرنے کا انتہائی آسان فارمولہ وہ بتایا ہے کہ بیوی آپ کے موڈ کو خوشگوار کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بیوی شوہر کو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ جب رخصت کرے گی، الوداع کرے گی، فی امان اللہ کہے گی، تو شوہر کا موڈ سارا دن فریش رہے گا۔ اسے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کسی پھول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فطری طور پر اس کا موڈ ٹھیک رہے گا، اور جب موڈ ٹھیک رہے گا تو دن بھر کام بھی ٹھیک رہے گا۔ یہ ہے سنت کی برکت، اور یہ برکت گھر کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں اس دہلیز تک یہ جاری رہتی ہے۔ اور یہی ہے حسن اخلاق۔ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے گا۔ جب آپ کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا جائے گا تو پھر آپ کا موڈ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب آپ لوگوں کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے تو آپ کی بیوی کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے۔ جب بیوی کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے اس کا اثر آپ کی روزمرہ زندگی پر پڑے گا۔ سوچیے، جب آپ کی بیوی آپ کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر آئے گی، اور یہی سنت ہے، نہ صرف بیوی کو چاہیے کہ وہ چھوڑنے کے لیے آئے، بلکہ آپ کے بچے جب اسکولوں سے واپس آتے ہیں، آپ کے بچے جب مسجد سے سپارہ پڑھ کے واپس آتے ہیں، قاعدہ پڑھ کے واپس آتے ہیں، حفظ کر کے واپس آتے ہیں، کسی کام سے باہر سے واپس آتے ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے، دونوں کا باپ گھر میں موجود ہو تب بھی، بیوی گھر میں موجود ہو تب بھی، دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید کہیں، ان کے لیے کھڑے ہوں اور ان کا استقبال کریں۔ اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچے کا دل بڑھتا ہے، بچے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ اسکول سے آتا ہے اور دروازے سے، جو نیک گھرانے والے ہیں، اچھے گھرانے والے ہیں، ان کے بچے دروازے سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں اندر کام کر رہی ہوتی ہے، وہیں سے کہتی ہے وعلیکم السلام۔ بچہ اندر آتا ہے، ماں پہلے کہتی ہے یونیفارم چینج کر اور جرابیں اتار، بوٹ اتار اور فلاں کپڑے پہن لے۔ جی، کوئی حوصلہ افزائی کا جملہ ادا نہیں کیا جاتا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، میری بچی آ گئی ہے،
माशाअल्लाह पेशानी पर बोसा दिया जाए, हम इसको आर समझते हैं, हम इसको शर्म समझते हैं, और पैदा करते हुए शर्म नहीं आया, बोसा देते हुए शर्म आ रहा है। लिहाजा उनका इस्तेमाल कीजिए। छोटा बच्चा है तब भी, बालिग बच्चा है तब भी, छोटी बच्ची है तब भी, बालिग बच्ची है तब भी उनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि मुझे घर में इज्जत देने वाला कोई मौजूद है, मुझे घर में प्रोटोकॉल देने वाला कोई मौजूद है, मेरे घर मेरे सर पे अपनी शफकत का हाथ, मोहब्बत का हाथ रखने वाला कोई घर पे मौजूद है। वो बच्चा अपने घर को घर समझे और ये न कहे कोई मुझसे न पूछे कि मैं घर क्यों नहीं जाता, कोई मुझसे न पूछे कि मैं घर क्यों नहीं जाता, घर जैसी कोई बात मेरे घर में नहीं है। तो वो सहाबी जब घर से निकलते तो अहलिया उन्हें कहती थी, फी अमानिल्लाह ताला, आप अल्लाह की अमान में, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको दुश्मनों से बचाए, अल्लाह आपके साथ खैर का मामला करे, बहुत बड़ी दुआ है। वो घर से निकल गए, सारा दिन बैठे रहे, कोई रोजगार मुयस्सर नहीं आया, किसी का कोई काम पेश नहीं आया, बेरोजगारी की कैफियत थी। वापस आ गए, शाम को घर में आए, बीवी से कहा कि मुझे कुछ खाना दे दो। उसने कहा खाना तो कल खत्म हो गया था, दोपहर को खाया था, उसके बाद तो कोई खाना नहीं है, अगर आप ले आते तो खाना हो जाता। कोई बात नहीं है, खाना नहीं है तो क्या हुआ, इस हाल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की तरफ से आता है। चलो भूखे सो जाते हैं, क्या हुआ, एक दिन भूखे सो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, जिंदगी यूं ही गुजरती रहेगी। खैर है, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, न मिला परसों खा लेंगे, भूखे सो जाते हैं। खुशहाली भी अल्लाह की तरफ से आती है, रोजगार भी अल्लाह की तरफ से आता है, बेरोजगारी और पधारी भी अल्लाह की तरफ से आती है। हौसला अफजाई की जुमले कहे, शोहर का दिल बड़ा हो गया, दोनों सो गए, सुबह उठे, बीवी ने फिर रवाना किया, फी अमानिल्लाह ताला, दोबारा चले गए। आज भी सारा दिन बैठे रहे, मजदूरी तलाश करते रहे, काम तलाश करते रहे, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं हुआ। शाम का अंधेरा छाने लगा, वापस आ गए, घर की दहलीज पर पहुंचे, फिर भूख लगी, दिन भर कुछ नहीं खाया, कल भी कुछ नहीं खाया था, आज भी कुछ नहीं खाया, 2 दिन के भूखे हैं, मियाँ भी भूखा है और बीवी भी भूखी है, स्वाय पानी के गिलास की कोई चीज मुयस्सर नहीं है, घर में खजूर का दाना भी मुयस्सर नहीं है जिसे खा के कुछ पेट की आग को बुझाया जा सके, कोई चीज भी मुयस्सर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। दूसरे दिन भी बेरोजगारी की हालत में वापस घर में तशरीफ लाए, बीवी ने उसी खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, पूछा कोई रोजगार मिला है, जवाब मिला आज भी कोई रोजगार नहीं मिला। कहने लगी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करो, अल्लाह के हाँ वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और शायद तुम किसी चीज को चाहो, किसी चीज को पाना चाहो, लेकिन अल्लाह के दरबार में वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। लिहाजा आज अगर रोजगार नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, खैर है, क्या हुआ, ये हालात भी अल्लाह की तरफ से हैं। फिर सो जाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर सो जाते हैं, रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, जिंदगी तो अल्लाह ने दे रखी है, हर हाल में शुक्र का कलमा बजा लेते हैं, सांसें तो चल रही है ना, सेहत तो मौजूद है ना, जिंदगी तो मौजूद है ना। चलो आज नहीं, जिंदगी हुई तो कल रोजगार मिल जाएगा। दोबारा अल्लाह का नाम लेकर दूसरे दिन भी सो गए, कोई कहे
کہیں بھی کلمہ کفر، کلمہ ناشکری ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ آج بھی کل کی طرح ان کی زبان پہ سونے سے پہلے تھا اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ زندگی دے رکھی ہے، تیرے ہی نام سے سو رہا ہوں، تیرے ہی نام سے جاگوں گا بھی، اگر تو نے چاہا مجھے سکون کی نیند بھی آئے گی، اگر تو نے چاہا تو میں اس موت کے بعد، اس سونے کے بعد زندہ بھی اٹھ جاؤں گا۔ یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ سبحان الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور۔ اے اللہ تیری تعریفات، ساری تعریفات تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے اس موت کے بعد زندہ کیا ہے۔ دوبارہ اٹھے، کام کے لیے جانے لگے، چند قدم گھر سے باہر نکلے، بیوی نے حسن معمول فی امان اللہ تعالی کہہ کر روانہ کیا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ کہیں میری محبت کا شکار، میری محبت میں زندہ رہنے والا یہ نوجوان کہیں حرام کما کے نہ لے آئے، کہیں کوئی لقمہ ناجائز کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھ جائے۔ وہ صحابی 2 قدم آگے بڑھے تھے، بیوی نے آواز دی ذرا بات سنیے، میری بات سنتے جائیے۔ شوہر پلٹ کے آیا اور کہنے لگا جی کہیے کیا کہنا ہے۔ بیوی نے کہا یاد رکھیے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں 2 دن کا فاقہ ہے، 2 دن سے ہم بھوکے ہیں، پانی کے سوا ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہے، اس پر بھی الحمدللہ، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن یاد رکھیے کہیں میری محبت میں کوئی لقمہ حرام کما کے گھر کی طرف نہیں لانا، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جانا۔ میں کھاؤں گی آپ کے ساتھ کھاؤں گی، جب آپ نے کھایا تو میں بھی کھا لوں گی، لیکن لقمہ حلال کے علاوہ کوئی چیز مجھے قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہوتی ہے بیویاں جو شوہر کو قائل کرتی ہے کہ جانا ہے، ہمت۔ بیوی کی ایک مسکراہٹ شوہر کو، بوڑھے شوہر کو بھی مرد جوان بنا دیتی ہے، اور وہ شوہر جوان لڑکوں کی طرح میدان میں کام کرتا ہے، ہمت دکھاتا ہے۔ بیوی کی ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ یہ نہیں آپ اسے گالی دیں، یہ نہیں آپ اسے برا بھلا کہتے رہیں اور وہ آگے سے دانت نکالتی رہے۔ اتنا ضعف عورتوں کا ہوتا نہیں۔ یہ مسکراہٹ آپ کے اندر آپ کی ہمت بیدار کرنا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ بیوی کو اس کا جائز مقام دیں گے، گھر کی لونڈی نہیں سمجھیں گے، باندی نہیں سمجھیں گے، نوکرانی نہیں سمجھیں گے، اسے اپنی زندگی کا پارٹنر سمجھیں گے، اپنا شرم شریک سمجھیں گے، آپ کے عیب آپ کی بیوی کے علاوہ دنیا میں کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے عیوب کو چھپانے والے ہو، وہ تمہارے عیوب کو چھپانے والی ہیں۔ تمہارے جتنے بھی عیوب ہیں ان کی نظروں کے تو سامنے ہیں۔ جس طرح میری قمیص اسے پتا ہے کہ اس جسم میں کتنے عیب ہیں، بیوی کو پتا ہے جسم میں کتنے عیب ہیں، آپ کی بیوی کو پتا ہے آپ کے کتنے عیب ہیں، لیکن اس نے وہ عیب چھپا رکھے ہیں۔ ہن لباس لکم، ہن لباس لکم، وہ عیب آپ کے چھپا رہی ہیں، آپ اسے برا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال رہی ہیں، وہ آپ کے عیبوں کے لیے ستار ثابت ہو رہی ہے، آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا ایک عیب کھول دے آپ دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کی ہمت، آپ کی جامردی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ بیوی کو اس کی جائز عزت مقام دیں گے، وہ آپ کو آپ کا جائز مقام ضرور دے گی۔ وہ پھر آپ کو مسکراہٹوں سے رخصت کرے گی، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پھر آپ کو شوگر نہیں ہوگی، پھر آپ کو آپ کا بی پی اپ نہیں ہوگا،
پھر آپ بھلے بے روزگار رہے، دن بھر دکان میں ایک گاہک بھی آئے، ایک ڈھیرے کی شے بھی نہ بکے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی اپنی زبان اچھی ہے، آپ کے اپنے اخلاق اچھے ہیں،